नाज़रीन, इस दुनिया में इंसान की सबसे प्यारी चीज़ उसकी औलाद होती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी फरमाते हैं कि मैं तुम्हें औलाद के नुकसान से आजमाऊंगा। नाज़रीन, उसामा बिन लादेन को दुनिया मुख्तलिफ हवालों से जानती है, लेकिन आप लोग शायद ये नहीं जानते कि उसामा बिन लादेन ने अपने मकसद के लिए किस तरह बीवी बच्चों की कुर्बानियाँ दी, किस तरह अपने मकसद को जारी रखा और अपने बीवी बच्चों की परवाह ना की। नाज़रीन, उसामा बिन लादेन और 9/11 सीरीज़ की इस तीसरी एपिसोड में मैं आपको उसामा बिन लादेन के जो बच्चे हैं और जो उनकी शादियाँ हैं उसके हवाले से बताऊँगा। उसामा बिन लादेन ने किस तरह अपने बीवी बच्चों को पीछे किया और अपने मकसद को आगे किया। और उनके हवाले से ये भी कहा जाता है कि उन्होंने मुल्ला उमर की बेटी के साथ शादी की थी, उसमें क्या हकीकत है, और जिस दिन ऑपरेशन हुआ था उस वक्त जो है वो कौन कौन उनके साथ मौजूद था और उनके बच्चे इस वक्त कहाँ पर हैं, क्या कोई अलकायदा में आया और क्या किसी ने उनके मकसद को आगे बढ़ाया, और सबसे अहम कि उसामा बिन लादेन की वसीयत क्या थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं आपके साथ डिटेल में रखूँगा। नाज़रीन, उसामा बिन लादेन की जो पहली शादी है वो 70s में होती है, और ये शादी जो है उनकी मामूजाद बेटी के साथ होती है जिसका नाम नजवा होता है। नजवा एक पढ़ी लिखी खातून होती हैं और उसी रॉयल फैमिली के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। तो इनकी ये शादी जो होती है वो एक अरेंज मैरिज होती है और इसमें उनकी औलाद भी होती है और वो एक बड़ी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, क्योंकि माली तौर पर किसी चीज़ की कमी नहीं होती। दोनों एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। उसामा बिन लादेन यूनिवर्सिटी में तालीम भी हासिल कर रहे होते हैं, तो कोई परेशानी नहीं होती। अल्लाह ताला बाद में औलाद भी दे देता है, तो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन 80s के अंदर उसामा बिन लादेन जो है वो जिहाद करने चले जाते हैं। इस पर भी नजवा को परेशानी होती है, लेकिन मतलब ठीक है, उनकी शादी टूटती नहीं है। 9 साल तक उसामा बिन लादेन जो हैं वो वहाँ पर जिहाद करते हैं और 89 में वो बतौर नेशनल हीरो जो हैं वो सऊदी अरब में वापस आते हैं और उन्हें बड़े एजाज़ात से नवाजा जाता है। लेकिन फिर नाज़रीन 1990 में यानी 1990 के साल थोड़ी सी जो इनकी ज़िंदगी है वो बदल जाती है, क्योंकि अमेरिका जो है वो सऊदी अरब में आ जाता है। दरअसल इराक और कुवैत की जंग शुरू हो जाती है और सऊदी अरब जो है वो मदद हासिल करता है अमेरिका से। अब उसामा बिन लादेन को ये चीज़ काबिल कबूल नहीं होती, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का मकसद जो होता है वो इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ना होता है। तो उसामा बिन लादेन के लिए ये चीज़ किसी तौर काबिल कबूल नहीं होती कि अमेरिका जो है वो उसी की सरजमीन पर आ जाए। वो जो मुकद्दस तरीन सरजमीन है यानी मक्का और मदीना की हिफाजत अब ये लोग करेंगे। तो उसामा बिन लादेन शाह के पास जाते हैं जो अपना उनका किंग होता है। उन्होंने कहते हैं कि आप अमरीकियों को इन्वाइट ना करें, हम इसकी हिफाजत करेंगे। लेकिन वो शाह जो हैं वो नहीं मानते, तो उसामा बिन लादेन फिर वहाँ से निकल जाते हैं और सूडान चले जाते हैं और सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी एक कैंपेन शुरू करते हैं और अमरीकियों के ख़िलाफ़ भी एक कैंपेन शुरू करते हैं। यहां से नाजरीन उनकी जो फैमिली लाइफ है वो डिस्टर्ब होना शुरू होती है। अब इनकी ये जो बीवी है नजवा, ये उसामा बिन लादेन पर प्रेशर डालती है कि आप ये बगावत छोड़ दें, ये जिहाद छोड़ दें और सऊदी अरब जो है वो वापस आ जाएं। सऊदी हुकूमत जो है वो भी इनकी बीवी पर बच्चों पर प्रेशर डालता है कि आप उन्हें कन्विंस करें और अगर वो वापस आ जाते हैं तो हम उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का वजीफा भी देंगे। लेकिन उसामा बिन लादेन जो है वो ना ही इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं, ना ही अपने बीवी बच्चों का प्रेशर जो है उसको किसी खातिर लाते हैं। इनके बीवी बच्चे बहुत ज़्यादा इनको प्रेशराइज करते हैं कि अबू जान आप जो हैं वो किस चक्कर में पड़ गए हैं, आप आएँ जो हमारी एक लेविश लाइफ है वो गुजारें, आसाइशों वाली ज़िंदगी गुजारें, आप किन चक्करों में पड़ गए हैं। इमोशनली बहुत इनको किया जाता है, लेकिन उसामा बिन लादेन नहीं मानते। तो आखिर में क्या होता है कि नजवा जो है वो इनसे तलाक ले लेती हैं और तलाक मांगती हैं। उसामा बिन लादेन जो है वो उन्हें तलाक दे देते हैं और नजवा जो है वो वापस चली जाती है। इसके अलावा इनकी दूसरी शादी जो है वो उम्मे अली के साथ होती है। अब उम्मे अली जो हैं ये इनके साथ शादी तो कर लेती हैं, लेकिन फिर जब उन्हें लगता है कि ये इस जिहाद को नहीं छोड़ रहे और इस ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, क्योंकि उसामा बिन लादेन एक शहज़ादे होते हैं और फिर वो फ़कीरों वाली ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, प्याज के साथ भी खाना खा लेते हैं, कच्चे मकानों में रहते हैं, अखारों में रहते हैं। तो उम्मे अली जो हैं वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती कि मैं इस तरह की ज़िंदगी क्यों गुजारूँ। तो उम्मे अली जो हैं वो भी, इनसे भी इनकी औलाद होती है और औलाद समेत जो है वो उनसे अलहदा हो जाती हैं और उसामा बिन लादेन अपने मकसद को नहीं छोड़ते, दूसरी बीवी को भी तलाक दे देते हैं और इनके लिए ये मरहला बड़ा मुश्किल होता है। दूसरी दफ़ा अपने बच्चों को उनको छोड़ना पड़ रहा होता है, लेकिन उसामा बिन लादेन अपने मकसद पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इसके बाद नाजरीन इनकी तीसरी शादी जो है वो उम्मे खालिद से होती है। अब उम्मे खालिद जो हैं
یہ بڑی اہم سمجھ لیں کہ ان کی بیوی ہیں جن کا بہت کردار ہے ان کے اس مقصد میں۔ خالد جو ہے ناظرین یہ بھی سعودی عرب سے ہوتی ہیں اور یہ یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہوتی ہیں، اور یہ دراصل ان کے اس جہاد کو یا ان کے اس مقصد کو مکمل طور پر انڈورس کرتی ہیں، ان کی سپورٹ کرتی ہیں، بلکہ یہاں تک کہ یہ افغانستان میں جب آتی ہیں تو پھر وہاں کے جو افغانی بچے ہوتے ہیں ان کو پڑھاتی بھی ہیں، انہیں دین کی تعلیم بھی دیتی ہیں، دنیا کی تعلیم بھی دیتی ہیں، کیونکہ یہ ایک بڑی ہی پڑھی لکھی خاتون ہوتی ہیں، اور جو ہے وہ افغانستان میں آ کر افغانی بچوں کو تعلیم بھی دیتی ہیں۔ اب خالد کے حوالے سے ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہی میں سے ایک بیٹا حمزہ پیدا ہوتا ہے، اور حمزہ جو ہے وہ ان کا اکلوتا بیٹا ہوتا ہے، باقیوں میں سے ایک سے زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن خالد سے محض حمزہ بن لادن پیدا ہوتا ہے، اور حمزہ بن لادن ہی وہ بچہ ہے مسام بن لادن کا جو کہ القاعدہ کی ایکٹیویٹیز کو آگے بڑھاتا ہے، وہ اپنے باپ کے مقصد کو آگے بڑھاتا ہے، لیکن 2019 میں یو ایس کی ایئر سٹرائک میں یہ مارا جاتا ہے۔ تو ان کی سمجھ لیں کہ والدہ نے بھی قربانی دی، خالد نے بھی قربانی دی، پھر اس نے اپنا بچہ بھی جو ہے وہ قربان کیا، یعنی خالد نے اپنے شوہر کو بھی ایک طرح سے قربان کیا اور پھر اپنے بیٹے کو بھی اس مقصد کے لیے قربان کیا، حالانکہ ان کا یہ اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے بعد ناظرین چوتھی جو شادی ہے وہ حمزہ کے ساتھ ہوتی ہے، اور پانچویں شادی جو ہے وہ عمل کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب یہ جو آخری ناظرین 3 بیویاں ہیں یہ اسامہ بن لادن کی حیات تک ان کے ساتھ رہتی ہیں، اور یہ اسامہ بن لادن کو ان کے مقصد میں سپورٹ کرتی ہیں، انہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاتی، اور ان تینوں بیویوں سے ان کے جو ہیں وہ بچے ہوتے ہیں۔ اور جس رات ناظرین 2 مئی 2011 کی رات جب آپریشن ہوا ہے ایبٹ آباد میں جہاں پر اسامہ بن لادن موجود تھے، تو ان کے ساتھ جو بیوی موجود تھی وہ عمل تھی، جو ان کے کمرے میں ان کے ساتھ موجود تھی، اور عمل بہت زیادہ پیار کرتی تھی اسامہ بن لادن کو، بہت زیادہ ان کو سپورٹ کرتی رہی ہیں، اور جب امریکی فوجی اندر آئے ہیں تو عمل ہی وہ خاتون تھی جس نے مزاحمت کی ہے اور اپنے شوہر کو بچانے کی کوشش کی ہے، اور اسی مزاحمت کے دوران انہیں پاؤں پر جو ہے وہ گولی لگی ہے۔ یہاں پر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن نے سرنڈر کا کہا تھا کہ میں سرنڈر کرتا ہوں، لیکن انہیں وہاں پر گولی مار دی گئی، لیکن اس بات کی تصدیق نہیں ہے کہ اسامہ بن لادن نے کہا تھا کہ میں سرنڈر کرتا ہوں۔ ویسے مجھے تو نہیں لگتا کہ اسامہ بن لادن نے امریکیوں کو کہا ہوگا کہ میں سرنڈر کرتا ہوں۔ بہرحال جس رات وہ آپریشن ہوا ہے وہاں پر یہ عمل ہوتی ہیں، یہ زخمی ہو جاتی ہیں، اور باقی جو کچھ اور سیکیورٹی گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں وہ سارے مارے جاتے ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ اسامہ بن لادن کی باڈی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے، یعنی ان کی میت کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے، یہ عمل جو ہوتی ہیں ان کو بھی ساتھ لے جاتا ہے، اور ان کے بچے جو ہیں ان کو بھی، مطلب جتنا کنبہ وہاں پر موجود ہوتا ہے، جو مر جاتے ہیں ان کی فیملی ان کو بھی ساتھ لے کر جاتا ہے، اور جو زندہ ہوتے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اب جو اسامہ بن لادن ہیں ان کے کل 24 ناظرین بچے تھے، اور جن میں سے آج جو پہلی 2 بیویاں تھیں ان کے بچے تو اس مقصد کے لیے نہیں آئے، اپنی زندگی بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں، کوئی یورپ میں رہتا ہے، کوئی امریکہ میں رہتا ہے، کوئی سعودی عرب میں رہتا ہے، ایک رائل لائف جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ لیکن وہ حمزہ کا میں نے آپ کو بتایا وہ القاعدہ کی طرف آیا تھا، اور ایک اور ان کا ایک بیٹا تھا وہ بھی اس کے لیے اس مقصد کے لیے آیا تھا، لیکن وہ بھی جو ہے مارا جاتا ہے۔ آخری جو ان کی جو وصیت تھی اسامہ بن لادن کی وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اسامہ بن لادن نے یہ وصیت کی تھی ناظرین کہ میری جو بیویاں ہیں وہ کسی کے ساتھ شادی نہ کریں، یعنی میرے بعد وہ جو ہے وہ کسی کی دلہن نہ بنیں، کسی کے ساتھ شادی نہ کریں، اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ میرا کوئی بیٹا جو ہے وہ اس طرف نہیں آئے، یعنی القاعدہ کو وہ آگے آ کر نہ بڑھائے اور جہاد کو وہ جو ہے کنٹینیو نہ کریں۔ البتہ اس وصیت پر بھی بہت سارے سوالات ہیں، کئی ذراؤں نے اسے جعلی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ امریکیوں کی خود ساختہ وصیت ہے اور یہ اسامہ بن لادن کی وصیت نہیں تھی۔ لیکن ایک اہم چیز جو اہم ڈاکومنٹ جس کو ویریفائی کیا گیا ہے وہاں سے ملا وہ یہ تھا کہ اسامہ بن لادن نے قطر کے وہاں پر جو اعلیٰ آفیشلز ہیں ان کو خط لکھا تھا کہ یہ جو ان کا بیٹا ہے حمزہ جو مارا گیا خالد میں سے تھا، اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے بچے کو یہاں قطر میں پڑھانا چاہتا ہوں، یونیورسٹی کی تعلیم دینا چاہتا ہوں، تو میں حمزہ کو بھیجوں گا تو آپ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ تو یہ خط ابھی تک انہوں نے لکھ رکھا تھا، ابھی تک قطر بھیجنا تھا،
لیکن وہ جو ہے اس سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو حمزہ کے بارے میں چاہتے تھے اسامہ بن لادن کہ وہ آگے پڑھیں, تعلیم حاصل کریں, کیونکہ ان کی والدہ بھی پروفیسر تھیں. تو چاہتے تھے اسامہ بن لادن کہ حمزہ آگے تعلیم حاصل کریں. اور اس رات ناظرین حمزہ وہاں پر موجود نہیں تھے اس کمپاؤنڈ میں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حمزہ وہاں سے بھاگ گئے تھے, ایسا نہیں ہے, یہ کنفرم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حمزہ وہاں پر موجود نہیں تھے, وہ وہاں سے مسنگ تھے. اور پھر بعد میں وہ القاعدہ کی سرگرمی آگے بڑھاتے ہیں اور پھر ان کو جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ ایئر اسٹرائک میں مار بھی دیتا ہے, اور اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ ٹرمپ نے کی تھی. تو یہ ناظرین اسامہ بن لادن کی فیملی کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں, ان کی وصیت کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں جو کہ شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے. اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ ان سے اختلاف کریں, ان کے ساتھ ان کو مانیں. پاکستان میں تو بہت سارے لوگ انہیں آج بھی شہید کہتے ہیں اور انہیں مجاہد کہتے ہیں, مغربی دنیا انہیں دہشت گرد کہتی ہے, لیکن انہوں نے آج تک کوئی دہشت گردی کا ثبوت نہیں دیا. بہرحال اہم بات یہ ہے کہ اسامہ بن لادن نے کس طرح اپنی وہ آسائشوں والی زندگی چھوڑی. اگر وہ اکنامک انٹرسٹ کی بات کرتے تو ایک تو پہلے ہی وہ شہزادے تھے, اور پھر دنیا بھر انہیں جو ہے وہ آفر کر رہی تھی پیسوں کی. خود ان کی حکومت نے ملین آف ڈالرز کی آفر کی تھی, لیکن انہوں نے پیاز کے ساتھ روٹی کھا لی, اچار کے ساتھ روٹی کھا لی, کچے مکانوں میں رہ لیا, لیکن اپنا جو مقصد تھا اس کو پیچھے نہیں کیا. اپنے بچوں اور بیوی کو پیچھے کر دیا, لیکن اپنا مقصد جو ہے وہ آخری سانس تک آگے بڑھائے رکھا. تو یہ اسامہ بن لادن کے حوالے سے چیزیں تھیں. آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں. اور یہ 9/11 اور اسامہ بن لادن کے حوالے سے جو سیریز ہے, اس کی کچھ مزید اہم ایپیسوڈز آپ کے ساتھ تیار ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, تو آپ نے وہ ایپیسوڈز بھی لازمی دیکھنی ہے. فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.